جب یہ کہا اللہ کی ماری ہوئی اور اپنی ماری ہوئی، اللہ نے کیا فتویٰ دیا؟ ان اطعتموہم انکم لمشرکون، اگر تم نے ان کی مانی تو تم پکے مشرک ہو۔ صرف اتنے مسئلے پہ، صرف اتنے مسئلے پہ۔ اور آج قرآن کے ہوتے ہوئے، پیغمبر کے سنت والے نظام کے ہوتے ہوئے، جب تم نے قرآن سے آنکھیں بند کی اور برطانیہ کے قانون کو سلام کیا، انگلینڈ کے قانون کو سلام کیا، تمہاری عدالتیں کتاب و سنت سے جب خالی ہیں تو وہ عدالتیں عدل سے نہیں ہوں گی، عدول سے ہوں گی۔ وہاں انصاف کیسے آئے گا؟ اور انصاف والا نصاب قرآن ہے اور پیغمبر کا فرمان جو پوری دنیا کو نظام عادل دینے کے لیے آیا، یہ آفاقی نظام ہے۔ تو میرا بھائی، شیطان سے مقابلہ کرنا ہوگا، شیطان کے نظام سے مقابلہ، کم از کم دجالی نظام، جمہوری نظام، موجودہ جاگیردارانہ نظام، اس کی نفرت تیرے دل میں ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھ لیں، کچھ کہہ دیتے ہیں کہ مولوی کا سیاست سے کیا تعلق ہے، تو میں کہتا ہوں ایک سیاست انبیاء کی ہے اور ایک سیاست جمہوریت کی ہے، اور جو سیاست جمہوریت کی ہے اس کا معنی التفریق والتشدد بالنفاق، خالص منافقت، غداری۔ اس سے مولوی کا تعلق اتنا ہے کہ مولوی اس طاغوتی نظام کا دشمن ہے اور دشمن رہے گا۔ اور جو انبیاء کی سیاست ہے وہ ہے نظام توحید کو نافذ کرنا اور اللہ کے قانون کو اللہ کی زمین پہ نافذ کرنا اور ہر دجالی نظام کے خلاف مقابلہ کرنا۔ الحمدللہ ہم اسی سیاست کے قائل بھی ہیں اور فاعل بھی ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں جب زمین اللہ کی، مخلوق اللہ کی، تو نظام بھی کون سا چاہیے؟ اللہ کا نظام چاہیے۔ بندوں کے بنے ہوئے نظام وہ تو آپ نے دیکھ بھی لیے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ آج امریکہ، برطانیہ، جمہوریت کے نعرے لگانے والے وہ خود اس جمہوریت سے پریشان ہو گئے، اور خود اب دیکھیں آپ کے ملک میں کیسی جمہوریت چل رہی ہے۔ یہ جیسے اسلام کے غدار ہیں اسی طرح جمہوریت کے بھی غدار ہیں۔ ابھی یہ کون سی جمہوریت ہے بھائی؟ انہی سے پوچھو جمہوریت کا معنی کیا ہے، اور تم کون سی جمہوریت پہ ہو؟ یہاں تو ڈکٹیٹرشپ پہ اور چند وردیوں کا نظام ہے، اور سکہ شاہی میں بھی یہ ظلم و بربریت نہیں تھی جو آج ملتی ہے۔ آپ اپنے ملک کا حال دیکھیں، ہسپتالوں میں جائیں وہاں آپ کو ڈاکو ملیں گے، مریض مر رہا ہے، ڈاکٹر میں ہمدردی نہیں، اس لیے اس میں انسانیت آئے کہاں سے؟ کئی ایسے مریض ہوتے ہیں چیک اپ کراتے فلاں ٹیسٹ کرو، فلاں ٹیسٹ کرو، فلاں ٹیسٹ کرو، وہ ٹیسٹ کرتے کرتے اکثر مریض جو ہیں ان کو دوائی لینے کی نوبت ہی نہیں آتی، وہ پہلے ہی مر جاتی۔ ایسا ہے نہیں ہے؟ یہ ہسپتالوں کے نظام ہے۔ اور کبھی بھی یہ ڈاکٹر ہیں، ان کے پاس جاؤ، خدا کی قسم ان سے ہندو بھی بہتر ہے، سکھ بھی بہتر ہے۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے، مریض مر رہا ہے یہ فون پہ لگائے یا گپ شپ پہ لگائے۔ عدالتوں میں جائیں، آگے جو جج بیٹھا ہے، چھوٹی سے چھوٹی عدالت سے لے کر سپریم کورٹ تک چلے جائیں، یہ چھوٹے طبقے سے لے کے آخر تک ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، اور وہاں سفارشیں، پیسہ، غریب آدمی کی اپروچ ہی نہیں
کہ وہ ظلم کے خلاف آواز بلند کر سکے. آپ کی پورے عدالتی نظام کرپٹ، ہسپتالوں کا صحت کا نظام کرپٹ، تعلیمی ادارے دیکھ لیں چاہے پرائیویٹ ہے، جو سکول تھے وہ تو ویسے ہی چائے شائے کا ہوٹل بن گئے. چائے شائے کا ہوٹل وہ آیا، بچوں کو پڑھاؤ، فیسیں بھی دو، اور پڑھانے کے لیے ایک دو ماسٹر گھر میں رکھو تاکہ بچوں کو تیاری وہ کرائے. اور یہ جو سکول والے ہیں یہ صرف چائے شائے پی کے گپ شپ، ادھر میٹنگ ادھر رجسٹر پورے کر کے گھر. وہ تو ویسے گیا، کرونا آ گیا تو سکول ہے ہی بند. اور یہ جو پرائیویٹ کسائی ہیں اکثر، ان کی فیسیں بھی دیکھو، تو پھر وہ تمہاری جمہوریت کہاں گئی؟ یہاں پر تو جاگیردارانہ نظام ہے. غریب کا بچہ دوائی حاصل نہیں کر سکتا، غریب کا بچہ سکول نہیں پڑھ سکتا، غریب کا بچہ نوکری نہیں حاصل کر سکتا. تیرے ہاں پڑھائی بھی وہ حاصل کرتا ہے جو ارب پتی ہو، اور ہزاروں لاکھوں روپے کے داخلے یونیورسٹیوں میں اور فیسیں دے. علاج بھی وہ حاصل کر سکتا ہے جو امیر ہو اور ارب پتی ہو، لاکھ پتی ہو. تو ہسپتالوں کا نظام بھی کرپٹ، تعلیمی نظام بھی کرپٹ، عدالت بھی. اپنا کیس تک تھانے میں چلے جائیں، پولیس کو دیکھ لیں، جج کو دیکھ لیں. یعنی کون سا محکمہ ہے جس میں انصاف، عدل یا ہمدردی نام کی کوئی چیز ہو؟ کسی مقام پہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ سارا نظام کرپٹ ہے. کیوں؟ یہ ہے جمہوریت کا نتیجہ، یہ اسی جاگیردارانہ نظام کا نتیجہ کہ چند الیکشن، یہ جو الیکشن